نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من فرق بین والدتی و ولدها فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ۔ جو شخص بچے کو اس کی ماں سے الگ کرے گا، ان میں جدائی پیدا کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے چاہنے والوں کے درمیان بھی جدائی ڈال دے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن ہے۔ یہ بات امام منذری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر باندھا ہے کہ جب لونڈی فروخت کی جائے، اگر اس کا بچہ ہو تو اس سے الگ نہ کیا جائے، وہ بھی لونڈی کے ساتھ ہی بیچا جائے، اس طرح وہ بچہ لونڈی کے ساتھ ہی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے، چونکہ آپ کی بعثت سے پہلے دنیا میں طرح طرح کا ظلم تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ آپ کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ جب نبوت سے سرفراز ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپ کی صورت میں ایک نجات دہندہ عطا فرمایا۔ عورتوں کو ان کے حقوق ملے، بچوں کے حقوق ملے، غلاموں کے حقوق ملے۔ انسانوں کو اسلام نے ایک نئی زندگی دی، رشتوں کا مقام دیا۔ یہ اسلام کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج اگر عورت کی عزت ہے، وہ اسلام کی مرہون منت ہے، وگرنہ جہاں اسلام نہیں، ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ جو ہندوازم ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہے۔ ان کے ہاں عورت اپنے خامن سے پہلے کھانا بھی نہیں کھا سکتی، چاہے بھوکی مر جائے۔ جب تک خامد کھانا نہیں کھائے گا، عورت بھی اتنی دیر تک کھانا نہیں کھا سکتی۔ یہ ان کا مذہب ہے، ان کی تعلیم ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب پانی نوش فرماتے تو پہلے مجھے دیتے، میں پیالے سے پانی پیتی، پھر آپ اس پیالے سے پانی نوش فرماتے۔ پہلے تو عورت کا جوٹا یہ ویسے ہی استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایسا مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ہر صورت میں اسلام نے اس کے الگ الگ حقوق بیان فرمائے۔ جب غلاموں کی باری آئی تو اسلام سے پہلے غلاموں کی، لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی، ان کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا، مگر اسلام نے اس میں بہت ساری اصلاحات کی۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ اسلام نے غلام آزاد کرنا بتایا کہ غلام آزاد کر دیں، اللہ آپ کا یہ گناہ معاف کر دے گا۔
اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی لونڈی کا بچہ ہے، اس بچے کو اس لونڈی سے جدا نہ کیا جائے، یہ ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ میں غلامی کے الفاظ تو نہیں ہیں، مگر اس کا مفہوم یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کو اس کے بچے سے جدا نہ کیا جائے۔ اس میں علماء نے الگ الگ موقف بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، یعنی 2 سال تک ماں سے الگ نہ کیا جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ 7 سال تک اس کی حد ہے۔ امام بغوی شرح السنہ میں لکھتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، عورت سے الگ نہ کیا جائے، ماں سے الگ نہ کیا جائے۔ اب آئیے اس کی ذرا مزید وضاحت بھی دیکھ لیں۔ اس حدیث مبارکہ میں مطلق یہ لفظ ہے کہ عورت کو یعنی ماں کو بچے سے جدا نہ کیا جائے، وگرنہ قیامت والے دن آپ کے جو پیار کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اور انسان کے سب سے زیادہ چاہنے والے اس کی اولاد ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین ہیں، ان کے درمیان قیامت والے دن جدائی ڈال دی جائے گی۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی جوڑے میں طلاق ہو جائے، اگر طلاق ہو جاتی ہے، عورت کا ایک بچہ بھی ہے، تو اس کو کم از کم 2 سال تک عورت کے پاس رہنے دیا جائے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے، جو اس کا حق حضانت ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح یہ دیگر معاملات ہیں۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، جو انسان ایک چاہتا ہے کہ میرا پورا گھرانہ خوشحال رہے، والدین اپنی جگہ خوش رہیں، میری بیوی اپنی جگہ خوش رہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیوی والدین سے بچے کو دور کر دیتی ہے، یعنی اپنا جو خامد ہے اس کو اپنے والدین سے دور کر دیتی ہے، الگ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ اسلام میں جائز ہے، اس کی قباحت نہیں ہے، مگر والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کا حق ہے۔ وہ تبھی کر پائے گا جب وہ ان کے پاس رہے گا، ان کے قریب رہے گا۔ اگر ان سے الگ ہو جائے، آج کل تو الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ 2 بیٹوں نے اپنے باپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ پراپرٹی ان کے نام نہیں کر رہا تھا۔ اور ایک اور خبر تھی کہ ایک بچہ ایک والد کو یہ لاہور کسی بس اڈے میں چھوڑ گیا، کراچی سے آیا یہاں چھوڑ گیا، یا ملتان سے شاید آیا، یعنی والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر والدین سے ان کی اولاد کو چھینا گیا، یہ اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا حق کیا ہے، والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنا انسان پر کیسے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضامندی کو اپنی رضامندی قرار دیا، والدین کی ناراضی کو اپنی ناراضی قرار دیا۔ لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ شادی کے بعد بھی ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کے پاس رہیں، انہیں وقت دے سکیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، اللہ اس کی بھی اصلاح فرمائے۔ اور خاص طور پر جو چھوٹا بچہ ہے، کم از کم 2 سال تک وہ کسی بھی صورت ماں سے الگ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔